آپ کو بتاتے چلیں کہ استنبول مذاکرات میں پاکستان اور افغانستان نے جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ترکی اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ فریقین نے جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے نگرانی اور تصدیق کا مشترکہ نظام تشکیل دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے پر جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ بات چیت کا اگلا دور 6 نومبر کو استنبول میں ہی ہوگا۔ سیز فائر کے نفاذ کے قواعد و ضوابط طے کیے جائیں گے۔ راشد ولی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا سما کو وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائے گا ایک اہم ڈیولپمنٹ خطے کے اندر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو، اور کیا یہ دیر پا ہونے والی؟ دیکھیے، یہ اس کی ہمیں پذیرائی کرنی چاہیے۔ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کا جو ایک کنسسٹنٹ سٹانس تھا وہ ویلیڈیٹ ہوا ہے، اور اس میں ابھی ہمیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور آگے جو 6 نومبر کو قواعد و ضوابط مزید ڈسکس کیے جائیں گے، اس کی جزیات، اور اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ کس طریقے سے یہ اس کو عمل پیرا کیسے ہونا ہے۔ اور ٹیسٹ آف پوڈنگ از ان دا ایٹنگ، پٹ فالز ہیں، کنڈیشنل ہے، یہ کوئی اوپن اینڈڈ ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ایگری کر لیا ہے کہ اگر وہ اٹیک بھی کرتے رہے تو ہم کریں گے۔ یہ ایک اسٹریٹجک فریم ورک ہے۔ اس میں ایک جوائنٹ میکینزم ترتیب دیا جائے گا جو یہ دیکھے گا کہ کیا اس وقت ہم کس طریقے سے اس کو ڈسمینٹل کریں گے، ٹیرر کے نیٹ ورک کو، وہ کیسے پاسداری کریں گے اپنی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں افغان طالبان رژیم کی۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ سیز فائر اور یہ سارا معاملہ یہ ہولڈ نہیں کرے گا۔ راشد ولی صاحب، افغانستان کی طرف سے جو کاروائیاں کی گئیں وہ ساری انڈر دا شیلٹر آف انڈیا تھی، اور پہلے جو مذاکرات کے ادوار تھے اس میں افغانستان کے جو طالبان تھے اور جو دیگر لوگ تھے وہاں پر ہٹ دھرمی دکھائی گئی، لیکن بالآخر جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک وہ ٹائم جب آپ بالکل بھی مذاکرات پہ آمادہ نہیں ہیں اور جن پوائنٹس کو آپ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ ان کو کنڈیم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے حوالے سے فیوچر میں کوئی بھی آپ بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے، لیکن پھر اب جنگ بندی پر اتفاق بھی کر لیا گیا ہے۔ سو ویئر از دا لیکنگ پوائنٹ آف دا انڈیا جہاں پر اب طالبان نے مذاکرات کے حوالے سے بڑی مثبت جو ہے وہ پیش رفت بھی دکھائی ہے؟ دیکھیے، انڈیا کو تو آپ کوئی ابہام کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کے خلاف ہیں، وہ ابھی بھی کوشش کریں گے اس کو سیبوتاج کرنے کی، اور طالبان کے ساتھ ان کے روابط ہیں۔ متقی کا جو وزٹ تھا وہ انڈیکیٹو ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے پلاننگ کی اور اسی دن پاکستان پہ حملہ کیا، تو ان کے عزائم تو پوشیدہ نہیں ہے، مگر ہمیں اب آگے بڑھنا ہے۔ افغان طالبان بھی جانتے ہیں کہ ان کا جو بینیفٹ ہے وہ کس طرف ہے۔ اگر وہ اس پہ دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کریں گے، انٹرنیشنل آئسولیشن نہیں توڑیں گے، تو اس کے اندر سے افغانستان میں ایک امپلوژن ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ افغانستان کی جو یہ گورنمنٹ ہے اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ خانہ جنگی کی سچویشن میں یہ پاور سٹرکچر سے بھی باہر نکل جائیں گے اور ملک کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ تو میرا خیال ہے ان کو کچھ تھوڑا سا ادراک ہوا ہے، تو اس لیے ان کے لچک اور نرمی پیدا ہوئی ہے۔ مگر اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بٹوین ناؤ اینڈ 6 نومبر کوئی انگریس ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیسے وہ پاسداری کرتے ہیں سیز فائر کی، اور جب وہ 6 نومبر کو جس کی جزیات طے ہوں گی تو اس میں وہ کیا میکینزم ہوگا جس کے تحت یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے جو وہاں پہ بیسز ہیں ان کو کس طرح سے ڈسمینٹل کیا جائے، اور کیسے اگر کوئی کاروائی ہو تو اس پہ وہ اس کو روکیں گے بھی، اور اگر وہاں سے وہ کاروائی ہوتی ہے تو اس کو سزا دینے کا اس فریق کو وہ کیا میکینزم ہوگا، کیونکہ ثالث تو یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے، وہ تو صرف ثالثی کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں جو ممالک ہیں پاکستان اور افغانستان، اور ان کا جوائنٹ جو مانیٹرنگ ایک میکینزم ہوگا، یہ اس کی ہی وہ ایک ہوگی صلاحیت کہ وہ کس طریقے سے اس کو جو کراس بارڈر موومنٹ ہے اور دہشت گردی کے انسیڈنٹس ہیں اس کو کنٹرول کریں گے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا، اگر وہ ہمیں لگے گا کہ یہ صرف انہوں نے ایک آپٹکس کے لیے چیز ایکسیپٹ کی ہے، تو اس کے بعد پھر پاکستان کا ایک موقف بڑا کلیئر ہے کہ وہ اپنے دفاع میں تمام ایکشنز لے گا۔ یقینی طور پر پاکستان اپنے دفاع میں ایکشن بھی لے گا۔ راشد ولی صاحب، 6 نومبر کی جو ٹیبل ٹاک ہوگی ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ۔ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے پاکستان مزید
کیا اقدامات کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے ہمیشہ ڈپلومیسی کا جو ہے وہ رول اپنے ساتھ اپنایا ہے، اور لیکن جہاں پر ضرورت بھی پڑی تو ہم نے تمام تر جو ہے وہ کاؤنٹر فائٹس بھی کی ہیں. اب مزید کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے مزید اس میں تو بارڈر کنٹرولز کو ہم نے کافی پہلے ہی ٹائٹن کیا ہوا ہے. ایون کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت تجارت تھی اس کو بھی روکا ہوا ہے. وہ ایک ایز اے لیوریج، ایز اے انسٹرومنٹ ہم فی الحال استعمال کر رہے ہیں کہ افغان طالبان رژیم اپنے موقف میں لچک اور نرمی دکھائے، کیونکہ اگر وہ لینڈ لاک ملک ہوتے ہوئے وہ تجارت نہیں کر سکے گا تو ان کی اکانومی دگرگوں ہو جائے گی. تو ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے. پاکستان کے اینڈ پہ ہم نے انٹرنلی اپنا جو کرائم کنٹرول ہے اس پہ نظر رکھنی ہے. اینٹی اسمگلنگ میجرز کو ٹائٹن کرنا ہے. جو اندر ہمارے ملک کے ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے اسمگل گڈز کی افغانستان سے، اس کا تدارک کرنا ہے. اور جو مافیاز بنے ہوئے ہیں جو اس سے بینیفٹ کر رہے ہیں، کارٹلز بنے ہوئے ہیں جو پاک افغان سرحد کے دونوں اطراف ہیں، کیونکہ ڈیمانڈ تو یہ پاکستان کی مارکیٹس میں جنریٹ ہوتی ہے تو اسمگل گڈز وہاں سے آتے ہیں. تو یہاں جو لوگ ہیں جو اسمگلرز ہیں، کرمنلز ہیں جو ان سے خریدتے ہیں، ایک پورا ایکو سسٹم بنا ہوا ہے جس میں انفلوئنشل پولیٹیکل ایکٹرز بھی شامل ہیں. تو ان کو ہمیں سختی سے، کنسسٹنسی کے ساتھ اور ریزالو کے ساتھ اس کا سدباب کرنا ہوگا. راشد ولی صاحب، اس میں اگر دو ممالک کی بات کی جائے، قطر اور ترکیہ، جنہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور بہت مثبت ان کی طرف سے یہ کردار ادا کیا گیا، لیکن خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کی جانب سے مزید آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایڈیشنل ورک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا پورا نظام بھی بننے جا رہا ہے 6 نومبر کی میٹنگ کے اندر، مذاکرات کے اندر. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ مزید بھی کوئی ورک جو ہے وہ اس میں ایڈ آن ہو سکتا ہے؟ میرے خیال ہے ہر فورم ٹرائی ہو چکا ہے. ایک ٹرائی لیٹرل فورم تھا جس میں چین شامل تھا پاک افغانستان کے علاوہ. ایک کوارڈی لیٹرل فورم تھا جس میں ایران شامل تھا چین اور پاکستان اور افغانستان کے علاوہ. ماسکو فارمیٹ تھا جس میں روس، چین دونوں شامل تھے. یو اے ای، ٹرکی، سعودی عربیہ آبزرور کے طور پہ شامل تھے. امریکہ تھا یوکرین وار سے پہلے اس کا حصہ. وہ بھی بارآور ثابت نہیں ہوا اور افغان طالبان نے اپنے رویے میں کوئی جوہری تبدیلی نہیں شو کی. اور اب وہ ریجنل جو جتنے بھی فورمز تھے اس کو تو ٹرائی کیا جا سکا ہے. یہ قطر اور اس کی ترکیہ کی جو ثالثی ہے یہ ایک لیٹسٹ میڈیشن کی ایفرٹ ہے. اور میرا خیال ہے ریجنل جو سلوشن ہے اس پہ گریز تو پاکستان نے کبھی نہیں کیا. ابھی بھی پاکستان پازیٹیولی انگیج ہے ماسکو فارمیٹ کے ساتھ، تو اس کو ویلکم کریں گے. بلکہ ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ امریکہ بھی اس کا حصہ بنے، اور گلوبل پاور ہے ایک، تو وہ چین، روس سب مل کے افغانستان کی حکومت پہ لین آن کریں ان کو اور پریشرائز کریں ان کو. کیونکہ وہ تو اگر اس نہج پہ چلے ہوئے ہیں تو یہ ایک ہیچری بن جائے گا دہشت گردی کی. اور داعش جیسی جو وہاں سے آ رہی ہیں دہشت گرد تنظیمیں جو پوری دنیا کے لیے ان کا جو ایجنڈا ہے دہشت گردی کا، تو وہ خطرہ بن سکتی ہیں. تو اس کے تدارک کے لیے پھر ہمیں گلوبل ایز ویل ایز ریجنل جو ایک ہیلپ ہے اس کو ہمیں ویلکم کرنا ہوگا. یقینی طور پر ویلکم کرنا تمام تر جو دیگر ممالک ہوں گے ان کو بہت ضروری بھی ہے تاکہ خطے کام جو ہے وہ بحال رہ سکے. بھارت کی اگر بات کریں تو مئی کے اندر جب بھارت نے پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹلی جنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کو منہ کی کھانی پڑی. اب اس نے اپنی فیس سیونگ کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا، ان کو پش کیا، ان کو پرووک کیا، لیکن یہاں پر بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھارت کوئی مزید اقدامات یا کوئی تھرڈ فیکٹر کے تھرو مزید انفلوئنس ہو سکتا ہے یا کوشش کر سکتا ہے پاکستان کے اوپر ہونے کی؟ دیکھیے ابھی یہ تو ایک فریم ورک ہے نا جس کی ابھی اعلامیہ جاری ہوا ہے. سیز فائر کے ساتھ ساتھ یہ پورا ایک اسٹریٹجک فریم ورک ہے جو طے ہوگا، جزیات جس کی 6 نومبر کو طے ہوں گی. اب تو صرف اس وقت تک تو یہ صرف ایک اعلامیہ ہے. اور کیا یہ اسٹریٹجک جو فریم ورک ہے یہ سکسیسفل ہوگا، اس کا تو ٹیسٹ آف پوڈنگ از ان دا ایٹنگ. یہ کیسے افغان طالبان کا رویہ ہوگا، ٹی ٹی پی کے کیا وہ کنٹرول کر پائیں گے یا وہ دوبارہ اسی طرف آئیڈیالوجیکل ایفینٹی کی وجہ سے ان سے صرف نظر کریں گے. تو یہ تمام چیزیں اس وقت طے ہوں گی. مگر بھارت سے ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. وہ ضرور کوشش کرے گا اس پورے عمل کو سیبوتاج بھی کرنے کی، وہ اپنی کوششیں بھی جاری رکھے گا پراکسیز کے ذریعے.
BLA کی سپورٹ اور TTP جیسے ایلیمنٹس جو ہیں ان کی فائنینشیل سپورٹ وہ جاری رکھے گا، فائنینشیل انسینٹیو دے گا افغان طالبان کو اپنا انفلوئنس وہاں بڑھانے کے لیے، اس ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان، جو پہلے بھی کرتا تھا۔ افغانستان کی جو پچھلی حکومت تھی اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جو کانسولیٹس تھیں وہ کس قدر ڈیسٹیبلائزنگ کردار ادا کر رہی تھی، تو اب بھی وہ کر گزرے گا جب تک مودی حکومت ہے بھارت میں، اور ایسی حکومت ہے جو پیس کے ثمرات کو نہیں سمجھتی، جو انٹرنلی مائنورٹیز کو پرسیکیوٹ کرتی ہے اور ایکسٹرنلی پاکستان جیسے ممالک کو ڈیسٹیبلائز کرتی ہے۔ ہاں، یہ اگر کوئی سیاسی تبدیلی آتی ہے بھارت میں، کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے جو پیس کے ثمرات کو سمجھتی ہو، تو وہاں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے، مگر لیکن ابھی کے لیے ہم کسی بھی تبدیلی کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے بھارت کی سائڈ سے نہیں۔ جی بہت شکریہ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مذاکرات جو کہ ہوئے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اور اس میں جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ترکی اور قطر کی ثالثی میں یہ مذاکرات ہوئے جس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔